ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے۔ آج کے دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لوگوں میں انسانیت مر گئی ہے، لوگ بے حس ہو گئے ہیں، تو میں اس موقف کی تردید میں ایک سیکنڈ نہ لگاؤں۔ لوگ ابھی بھی ملنسار اور خیر خواہ ہیں، دوسروں سے خیر خواہی کے مخلص جذبات سے ان کے دل لبریز ہیں، لیکن ایسا کرنا ہرگز آسان نہیں ہے۔ بہت سارے خطرات اور مسائل سے دوچار رہنا پڑتا ہے، لوگوں کی بدگمانیوں کو بھی سہنا پڑتا ہے۔ میرے مزاج میں آج بلا کی تلخی تھی۔ میں نے شدید بیزاری کی کیفیت میں آج ہسپتال جانے کے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے یہ سفر انتہائی کانٹوں بھرا لگا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے ایک کمرے کا رخ کیا۔ اب میں سخت کوفت کے عالم میں ہسپتال کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میرا ٹرانسفر یہاں کر دیا گیا تھا، اتنے چھوٹے سے علاقے میں۔ اب تک میں لاہور کے بڑے سول ہسپتال میں نوکری کر رہی تھی اور اب مجھے اٹھا کر اس چھوٹے سے علاقے میں یہ کہہ کر بھجوا دیا گیا کہ یہاں کوئی ڈاکٹر زیادہ عرصے تک رکتی نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اگر یہاں کوئی اور ڈاکٹر نہیں رک پایا تو ظاہر سی بات ہے میں وہاں کیسے رک پاتی۔ مجھے تو اس چھوٹے سے علاقے کی طرف آنا بھی قدرے مشکل لگا تھا۔ مجھے تو یہاں رکنے سے قبل یہاں آنے پر ہی دشواری ہو گئی تھی، لیکن رہ رہ کر میری متجسس فطرت مجھے یہ سوچنے اور جاننے پر مجبور کر رہی تھی کہ کوئی بھی ڈاکٹر اس علاقے میں کیوں نہیں رک پایا۔ میں ابھی بھی انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ صبح سے بیٹھے بیٹھے کوئی 11 بج گئے تھے، لیکن کوئی مریض نہیں آیا تھا۔ البتہ ایک نرس تھی جو میرے ساتھ ساتھ موجود تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا یہاں پہ کوئی مریض نہیں آتا؟ وہ ہنس کر کہنے لگی، کبھی کبھی کوئی اکا دکا شخص چلا آتا ہے، وگرنہ اتنا خاص یہاں کوئی رخ بھی نہیں کرتا۔ یہاں کے لوگ بہت کم تعداد میں ہی ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو، کوئی مجبوری ہو۔ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی ہم دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ ایک چھوٹے سے قد کی پٹھان عورت برقعے میں اپنی گود میں بچہ لیے چلی آئی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی اور جیسے ہی اس نے برقعے کا نقاب ہٹایا تو میری حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ میں جسے عورت سمجھ رہی تھی وہ ایک 9-10 سال کی بچی تھی جس کی گود میں 4 ماہ پہلے کا بچہ تھا۔ میں یہ غیر معمولی سی حالت دیکھ کر ٹھٹکی، لیکن پھر مجھے گمان گزرا کہ یہ لڑکی اپنے کسی بھائی بہن کے علاج کے لیے میرے پاس آئی ہوگی۔ مجھے اپنے گمان میں یہی بات ٹھیک لگی۔ ظاہر سی بات ہے اس عمر میں یہ اس بچی کی تو اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لڑکے نے بچے کو میرے سامنے کیا اور بڑی فکر مندی سے کہنے لگی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، بس اس کو دکھانے کے لیے لائی ہوں۔ میں نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کو پوچھا کہ کیا نام ہے بچی کا؟ کون ہے یہ تمہارا؟ وہ کہنے لگی، اس کا نام عبداللہ ہے، یہ 3 مہینے کا ہے اور میرا نام شمیم ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے لگا مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اتنی کم عمر لڑکی ایک بچے کی ماں؟ نہیں، مجھے واقعی سننے میں غلطی محسوس ہوئی۔ میں نے دوبارہ استفسار کیا۔ اس نے اب کی بار بھی وہی الفاظ دہرائے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرت سے اس بچی کو دیکھا۔ میرے حساب سے وہ زیادہ 9 سال کی تھی، اور وہ اس بچے کی ماں کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے پھر کہا، میں پوچھ رہی ہوں تم اس بچے کی کون ہو؟ مجھے لگا کہ شاید لہجے یا زبان کا فرق ہونے کی وجہ سے وہ میری بات نہیں سمجھ پا رہی ہے، کیونکہ یہ پٹھانوں کا علاقہ نہیں تھا، اور شاید اسی لیے نہ ہی یہاں کوئی خاص اسپتال موجود تھا اور نہ ہی لوگ ڈاکٹروں کی طرف آتے تھے۔ میں نے تھوڑا سا زور دے کر اشارے سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میں کہہ رہی ہوں یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ اب کی بار اس نے صاف لہجے میں بات کی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، 9 سال۔ اس کی بات سننے کے بعد میں اس بچے کو بھول گئی تھی جس کی وہ دوا لینے آئی تھی۔ بس میری نظریں اس بچی پر جم گئی تھی جس نے اپنا نام شمیم بتایا تھا۔ اتنی کم عمری میں وہ ایک بچے کی ماں تھی، ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں اس لڑکی کو اب مظلوم خیال کرنے لگی تھی اور مجھے اس کے بعد اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے بات کے حالات سمجھ لیے۔ مجھ پر کیسا انکشاف ہوا کہ وہ 9 سال 10 سال کی لڑکی مظلوم بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنی کم عمری میں تم نے یہ بچہ کیسے پیدا کیا ہے؟ کس نے تمہاری شادی کروائی؟ کیا تمہیں پتا ہے نا یہ قانونی جرم ہے، اتنے چھوٹے بچوں کی شادیاں نہیں کروائی جاتی، اور پھر اتنی کم عمری میں ماں بن جانا، یہ کتنی غیر معمولی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ شمیم میری کسی بات کا جواب دیتی، میرے ساتھ کھڑی نرس کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، اس کے تو 3 بچے اور ہیں، یہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ اب کی بار تو ایسا لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ ایک 9 سال کی بچی، 4 بچوں کی ماں؟ مجھے لگا میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے۔ 4 بچے ہیں ایک 9-10 سال کی بچی کے، تو اس کی شادی پھر کتنی سی عمر میں کروائی گئی ہوگی کہ 10 سال کی عمر میں ہی 4 بچے ہیں؟ مجھے وہ لڑکی قابل رحم اب لگ رہی، ضرور زور زبردستی کا معاملہ ہوگا شاید، لیکن اس لڑکی کے لیے اور بول چال حلیے سے کہیں سے بھی وہ بھی اس شادی سے ناخوش نظر نہیں آئی۔ میں نے غصے میں کہا، جاؤ اپنے شوہر کو بلا کر لاؤ، پہلے میں اس سے کوئی بات کروں گی،
उसने सर झुका लिया, कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मेरा शौहर यहाँ नहीं होता। आपको जो बात करनी है मुझसे करें, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी देखभाल खुद करती हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे मेरी समझ से बाहर लग रही थी। क्या बात थी? मैंने कहा, तुम्हारे साथ कोई तो आया होगा, कोई माँ बाप सास ससुर, कोई तो बड़ा होगा जिससे मैं बात कर सकूं। ये तो जुल्म है कि एक 9 साल की बच्ची की शादी करके उसके बच्चे पैदा करवाए जाएं। कितनी गलत बात है, ये तो सरासर जुल्म है। मेरी बात पर शमीम ने अजीब सी नजर से मुझे देखा और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा अब्दुल्ला की दवा देती हो तो ठीक है, वरना मैं गाँव की हकीमा के पास चली जाऊंगी। इसीलिए लोग यहाँ ऐसे जैसे डॉक्टरों के पास नहीं आते। अब अपना काम करने की बजाय हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में आप दखल देते हैं। आपको क्या करना है? मेरी कितनी उम्र भी हो और कितने ही बच्चे क्यों ना हो, कह रही हूँ ना, ये सब मेरे हैं। जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आपको इतने सालों से क्यों जवाब इकट्ठे कर रही हैं? जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आप इतने सवाल कैसे कर सकती हैं? बस मेरे बच्चे का इलाज कर दें या फिर मेरा बच्चा मुझे दे दे, मैं गाँव की पुरानी हकीमा से दवा ले लूंगी। इस बच्ची के लहजे से मालूम हुआ कि वो सिर्फ 9 साल की है, मगर इसे बोल चाल की सारी समझ है। इसके लहजे की रवायती औरतों की तरह तेजी तरारी दर आई थी। मैं हैरत से उसे उसका चेहरा तकने लगी। मैंने कदम हैरत से 9 साल की बच्ची को देखा जिसकी जुबान कैंची की तरह चल रही थी। इतनी हैरत हुई मुझे उसे देखकर, इतना पुरएतमाद तो मैंने शहर की बच्चियों को भी नहीं देखा था, जितने एतमाद से उसकी गांव की बच्ची बात कर रही थी। मजबूरन मैंने पर्चे पर दवा लिख दी। अब्दुल्ला को सिर बुखार था। शमीम ने पर्ची पकड़ी और अपना बच्चा लिया गोद में और वापस शटल कोक चली गई, पर्दा गिराकर, और तेज तेज कदम उठाती हुई भाग गई। पीछे मुझे हैरत और परेशानी के समंदर में गर्क कर गई। इसके जाते ही मैंने नर्स की तरफ देखा और कहा कि ये सब क्या है? क्या इस इलाके में ये होता है? क्या पठानों की बच्चियों की शादियां इतनी कम उम्र में होती हैं? इस नर्स ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा आप इन मामलात में ना पड़े तो बेहतर है। ये शमीम पूरे इलाके में मशहूर है कि इसके 4 बच्चे हैं। आज तक किसी ने इसके शौहर को नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि ये कैसे हमला हुई, कब इसकी शादी हुई, कब इससे ये कैसे कोई जानता कि ये कैसे हामला हुई, कब इसकी शादी हुई, कब इसने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया? किसी को कुछ नहीं पता। नर्स की बात सुनकर मेरा गुस्सा कफूर हुआ और मुझे तजस्सुस होने लगा कि ये एक ऐसी बच्ची है जिसके शौहर का कोई किसी को पता ही नहीं। इतनी कम उम्र में 4 बच्चों को पैदा कर देना कोई मामूली बात तो नहीं। इस उम्र में तो लड़कियां जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं और बहुत ही दूर होती हैं। और कैसे मैं एक नहीं बल्कि 4-4 बच्चों की माँ बन जाना। तबी तौर पर तो ये एक अनोखी बात थी कि इतनी कम उम्र में पहले तो शादी करना ही हैरानकुन बात थी, फिर 4-4 बच्चों की माँ होना अचंभे की बात थी। मैंने तो नर्स से पूछा, कहा था कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? कैसी ये बात थी? नर्स कहती कि नहीं, मैंने कभी मालूम करने की कोशिश नहीं की कि ये किसके बच्चे हैं, इनका बाप कहाँ है। नर्स से कहा तो तौबा करें, मुझे क्या जरूरत पड़ी है शमीम के चक्कर में पड़ने की? इसकी माँ इससे भी बड़ी बदलिहाज औरत है। अगर इसे पता चल गया कि हम इनकी खोज लगा रहे हैं तो जमाने भर में ही हमें रुस्वा कर देगी। इन लोगों के सर पर यहाँ के सरदार का हाथ है। यही तो वजह है जो हर कोई इनसे दूर रहने में ही आफियत समझता है। कोई भी इनके इस हाल की तो में नहीं लगा रहता। मैं तो आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप भी इन मामला से दूर रहें और अपने काम से काम रखें, वरना आपकी यहाँ भी पोस्टिंग करवा दी जाएगी। इन लोगों के पास बड़ी ताकत है और अगर आप यहाँ खामोशी से बैठी रहेंगी तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। इस अस्पताल में ना ही मरीज आते हैं इतने और ना ही यहाँ कोई तकलीफ होगी इन्हें, क्योंकि कोई झंझट नहीं है। डॉक्टर यहाँ की वीरानी से तंग आकर ही तो यहाँ से भागते हैं। कोई डॉक्टर ज्यादा अरसा तक यहाँ नहीं रह पाया। मेरा तो मुखलिसाना मशवरा ही समझ लें और इस सारी बात पर खामोशी इख्तियार कर लें। जो जैसे चल रहा है चलने दें। मैंने नर्स की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मेरे दिमाग में तो इसकी आखिरी बात अटक गई थी कि यहाँ का सरदार इन लोगों का खैरख्वाह है। मैंने नर्स से पूछा कि क्या यहाँ का सरदार इन लोगों का कोई रिश्तेदार है जो इनकी तरफदारी करता है? नर्स ने इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, ये बात नहीं। ये बात तो हम भी नहीं जानते कि सरदार को इन लोगों से क्यों इतनी हमदर्दी है, लेकिन सरदार ही बेहिस की इसकी शय पर ये सब लोग इतना इतर करते हैं। मगर ना इनकी क्या औकात थी ये किसी को इतना तेज लहजे में जवाब दे सके। नर्स की बात पर मैं खामोश हो गई, लेकिन दिलो दिमाग में अजीब सी हलचल मच गई थी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत सारे केसेस देखे थे और बहुत कुछ अजीबो गरीब भी देखा था, लेकिन इतनी कम उम्र बच्ची को 4 बच्चों की माँ बनते नहीं देखा था। ये अपनी तर्ज का एक अनोखा केस था। अस्पताल का वक्त खत्म हुआ तो मैं अस्पताल से निकली और इन क्वार्टर्स की तरफ जाने लगी जो सरकार ने मुझे यहाँ रहने के लिए दिए थे। वो अस्पताल से कुछ दूर वाक़ थे। मैं ऐसे ही गलियों में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाती जा रही थी कि जब ही मेरी नजर शमीम पर पड़ी, और वो अब भी बुरके में थी लेकिन पर्दा उठाया हुआ था। वो गली में किसी बच्चे से झगड़ा कर रही थी और इस तरह बुरी तरह झगड़ रही थी कि मैं हैरान रह गई। इसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इस बच्ची की जुबान, इसका लहजा इतना तेज है। वो रिवायती औरतों की तरह झगड़ रही थी, ना चाहते हुए भी
میں رک کر وہیں کھڑی ہو گئی اور سننے لگی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ مجھ سے تو اس نے کافی حد تک اردو میں بات کی تھی، لیکن اب وہ اس وقت اپنے پٹھانی لہجے میں اپنی زبان میں لڑ رہی تھی اور مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بچے نے شمیم کو بچے کو کچھ کہہ دیا اور اسی وجہ سے وہ دوسرے بچے سے لڑ رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے جلدی سے اپنے شٹل کوک کا پردہ گرا دیا اور لڑائی جھگڑا چھوڑ کر وہاں سے چل دی۔ میں اس سے دوسرے بچے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اسے اردو نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے کندھے اچکا دیے اور میں نے کوارٹر کی راہ لی۔ سوچوں میں گم سارا راستہ طے ہوا، واپسی ہسپتال سے ہو چکی تھی۔ میرے دل و دماغ میں پوری طرح 9 سالہ شمیم کی گئی تھی، جس سے کوئی اندر 20 سال کی جوان لڑکی نظر آتی تھی۔ جس طرح وہ جھگڑا کر رہی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ حساس ہے، لیکن وہ تو خود ابھی بچی تھی۔ تو پھر بچوں کا پیدا ہونا، میری سوچ وہیں پر اٹک کر رہ گئی تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ میرا دماغ الجھ سا گیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا تو خود ایک بچی ہو کر 4 بچوں کو پیدا کرنا، ان کے لیے اس عمر میں اتنا حساس ہونا، اتنا پختہ لہجے میں جھگڑا کرنا، یہ سب باتیں مجھے مسلسل پریشان کیے ہوئی تھی۔ مجھے یہ علاقہ بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہاں کے لوگ ڈاکٹر سے کہیں زیادہ پرانی حکیمہ پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسپتال خالی پڑے تھے۔ شاید اس حکیمہ سے شمیم کا بچہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، اسی لیے اس نے اسپتال کا رخ کیا تھا۔ اور پھر اگلے دن شمیم پھر مجھے اسپتال میں لے گئی۔ جیسے ہی شمیم اگلے دن ہسپتال چلی آئی، اس دفعہ اس کی گود میں ایک 1.5 سال کا بچہ تھا۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ کی دوا سے میرا عبداللہ تو ٹھیک ہو گیا، اب میرے عبدالباری کے لیے کچھ کر دیجیے، اس کو بھی چیک کر کے کوئی دوا دیجیے۔ وہ 1.5 سال کا بچہ عبداللہ کی طرح ہی گول مٹول اور صحت مند تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں جل رہا تھا۔ میں نے شمیم سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جو سارے بچوں کو بخار چڑھ گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کھلا گئی، ہنس دی اور کہنے لگی، میرے بچوں کو برف کھانا بہت پسند ہے، کیونکہ میں خود بھی بڑی شوق سے برف کھاتی ہوں، اس لیے آئے دن سب بیمار رہتے ہیں۔ اب تو گاؤں کی حکیمہ بھی ہم سے تنگ آ گئی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہی دوا دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس نے بڑی ڈھرائی سے مجھے بچوں کے بیمار ہونے کی وجہ بتلائی۔ وجہ سن کر میں بھی شمیم کو غصہ کیا، کیونکہ موسم کافی خراب تھا اور ایسے میں برف کھانا واقعی اپنی صحت خود خراب کرنے کے برابر تھا۔ شاید وہ خود بچی تھی، اس لیے بچوں کی صحت کے معاملے میں اسے ان سب چیزوں کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے سختی سے سمجھایا تو اس نے میری بات سمجھ لی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ وہ دوا کا پرچہ لے کر اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے آئی تھی۔ میں شمیم کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہ ظلم اس کے ساتھ کیا گیا ہے تو اسے انصاف دینا چاہتی تھی۔ بس بچوں کے باپ کا اگر پتہ لگ جاتا تو یہ کام آسان ہو جاتا۔ شمیم اپنے بچے کو گود میں اٹھائے واپس جیسے ہی گئی، نرس سے کہا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ان کے بچوں کا باپ کون ہے۔ نرس بے حس ہو چکی تھی۔ اسے اس معصوم بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کے خود کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے اور یہ کہاں 4 بچوں کی ذمہ داری میں پڑ گئی ہے۔ دیکھو تو صحیح، ایسے ہی یہی معلوم نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو برف کھلانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بچے چیسٹ انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں اور اگر ان کا صحیح علاج نہ ہوا تو ان کی قسموں سے بیماری ٹھیک ہوگی، اور اگر صحیح وقت پر ان کا علاج نہ ہوا تو ان کی بیماری بڑھ سکتی تھی۔ لیکن میں یہ بات شمیم کو یوں نہیں بتائی کہ وہ کہیں زیادہ پریشان نہ ہو جائے۔ اگر یہ ایسی بے وقوفیاں انجاننے میں کرتی رہی تو بھاری نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ اسے نرس نے ایک دفعہ پھر مجھے نصیحت دی، دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، اس لڑکی کے چکر میں نہ پڑیں، یہ جیسی دکھتی ہے ویسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی بہت لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کی، لیکن سبھی ناکام رہے۔ آپ کو بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا، اب بس آپ اپنی نوکری پر توجہ دیں۔ نرس کے چہرے پر عجیب سا خوف نظر آ رہا تھا اور یہ خوف میں بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں اسے کس بات کا ڈر تھا۔ میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں پوچھ رکھی تھی، بس صرف یہی تو جاننا چاہتی تھی کہ یہ حاملہ کیسے ہوئی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں خود اس بچی کا سچ جان کر رہوں گی، اور یہ سب ممکن کیسے ہوا تھا۔ چھٹی کے وقت جب میں اسپتال سے نکلی اور اپنے کوارٹر جانے لگی کے بجائے ادھر ادھر سے شمیم کے گھر کا راستہ پوچھا۔ کچھ لوگوں نے تو میری زبان سمجھ نہ آئی اور جنہیں سمجھ آئی انہوں نے اشاروں سے مجھے شمیم کے گھر کا راستہ بتا دیا، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ میرے اس سوال پر وہ حیران ہوئے ہیں۔ شاید یہاں سب کی لوگ شمیم کی دوری رہتے تھے اور جیسے مجھے وہاں جانے کا موقع منع کر رہے تھے، جیسے کہ نرس نے مجھے معاملات سے دور رہنے کے مشورے سے نوازا تھا۔ 10 منٹ بعد میں ایک چھوٹے سے لکڑی کے دروازے پر پہنچ گئی اور جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا، اسے اندر سے شمیم دروازہ کھولا۔ مجھے اندر اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے مجھے اندر بلایا، بیٹھنے کے لیے کرسی بھی دی۔ آنگن میں ہی کرسی بچھائے سورج کی ٹیک لگائے بچے کھیل رہے تھے۔ سب بڑے بچے عمر کی گود سے نکل کر 4 سال کے قریب تھی، یعنی اس کے پیدائش کے وقت شمیم کوئی 6 سال کی ہوگی، اور یہ بات کسی طرح بھی ممکن نہیں تھی۔ یہ ایک 6 سال کی بچی ماں بن جائے، ایسا تو کسی طور بھی ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے شمیم پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا کہ یہ بچے کس کے ہیں، ان کے ماں باپ کہاں ہیں، کیونکہ اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا یہ شمیم کے بچے نہیں ہیں۔ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، یہ میرے ہی بچے ہیں، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ بڑی ڈٹائی سے اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے فوراً کہا، چلو پھر ان کے ماں باپ کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ بلاؤ، ذرا بات کرنی ہے۔
तुम्हें तुम्हारे शौहर से। इससे पहले कि शमीम को जवाब देती, अंदर कमरे से इसकी माँ निकल कर आई और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आपको क्यों हमें इतनी दिलचस्पी हो गई है? शमीम का शौहर यहाँ नहीं होता। बता तो दिया है ये बच्चे शमीम के हैं। उसके शौहर कहीं और काम करता है। जब आएगा तो आपसे मिलेगा। मैंने फौरन पूछा कि कब आएगा, तो वो कहने लगी, साल, 2 साल या 3 साल, हमें कुछ खबर नहीं कब आएगा। कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है कि कब आएगा। शमीम की माँ के चेहरे का रंग बता रहा था कि वो भी अपनी बेटी की तरह झूठ ही बोल रही है। लेकिन अगर वो दोनों झूठे थे तो फिर ये 4 बच्चे किसके थे? इन दोनों माँ बेटी ने क्या खेल खेला था? क्यों सारा इलाका इनसे खौफ खाता था और सरदार ने इनके सर पर हाथ रखा हुआ था? क्यों? ये इतने सारे सवाल थे जिसका जवाब हासिल करना मेरे लिए जरूरी था। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है और बहुत कुछ गलत है जो छुपाया जा रहा है, और इस बात का सामने आना अब बहुत ज़रूरी सा हो गया था। शमीम की माँ के अंदाज ऐसे थे कि वहाँ ज़्यादा देर मैं रुक ना सकी और ऐसे ही बाहर निकल आई। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सवाल किससे पूछूं और कौन इसका सही जवाब देगा। मेरे दिमाग में सीधे सरदार का ख्याल आया। मैंने ओखली में सर दे के मुतारिफ हवा सरदार की हवेली का रुख किया। मुझे यकीन था कि कोई ना कोई अहम बात जानने को ज़रूर मिल जाएगी। एक मुलाजिम ने मुझे सरदार के मेहमान खाने में बिठा दिया और थोड़ी देर बाद सरदार तशरीफ़ ले आया। मैंने उसे देखकर अदब से खड़ी हो गई। सरदार मुझे देखकर खुश हुआ और कहने लगा कि बहुत कम डॉक्टर ही यहाँ रुकते हैं। दरअसल यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, अस्पताल के लिए रुख नहीं करते इलाज के लिए, इसीलिए डॉक्टर भी तंग आकर चली जाती हैं। सरदार बहुत मेहमान नवाज था और बहुत खुश अखलाक से मुझसे पेश आ रहा था। कुछ देर बाद मैंने इलाके में लोगों के हवाले से बातचीत शुरू की और फिर शमीम के बारे में सवाल कर लिया कि शमीम आपकी क्या लगती है? मेरी बात सुनते ही सरदार के चेहरे का रंग बदला और वो कहने लगे, खैरियत तो है डॉक्टर साहिबा, आपको शमीम की याद आ गई? मैंने हंसकर बात बनाई कि कहा कि मैंने सुना है कि शमीम आपके बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं उसका, बस इसीलिए पूछ लिया। मेरी बात पर सरदार पास थोड़ा सा मुस्कुराए कहने लगे, दरअसल इसकी माँ मेरे घर में मुलाजमा है ना, बस इसीलिए मैं इस बच्ची का ख्याल कर लेता हूँ। इसका शौहर यहाँ नहीं है, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, कोई तो हो जो इसके सर पर हाथ रखे। मैं ही इलाके का बड़ा हूँ, इसलिए मैंने ही हाथ रख दिया है, बेटियों की तरह रखता हूँ मैं। मैंने एक नज़र सरदार पर डाली और बड़े बड़े ख्यालात, बिखरे हुए ख्यालात देखकर मैंने एक नज़र जब सरदार पर डाली, वो बड़े पढ़े लिखे इंसान नजर आ रहे थे। मैंने कहा कि आपको हैरत नहीं होती इतनी छोटी सी बच्ची के 4 बच्चे हो जाना? इतनी कम उम्र में तो बच्चियों की पैदाइश ही मुमकिन नहीं होती, और आप तो वो 4 सेहतमंद बच्चों की माँ है। आखिर इसका बाप कहाँ है और क्या करता है? मेरे सवाल पर पहले तो सरदार इधर उधर की बातें बनाने लगे, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं इतनी आसानी से टलने वाली नहीं हूँ और इसी सवाल के लिए यहाँ पहुंची हूँ, तो वो कहने लगे, डॉक्टर साहिबा, जो अल्लाह की मर्जी हो वही होता है, हम इंसान क्या कर सकते हैं? अब इस बच्ची के नसीब में यही लिखा है। लोग तो सालों औलाद की ख्वाहिश में तरसते हैं, और शमीम के नसीब में देखें 4 सेहतमंद लड़कों की माँ बनी बैठी है। अपनी अपनी किस्मत की बात है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये खुशनसीबी तो नहीं। ना ही वो बच्ची स्कूल गई है, ना ही पढ़ाई की है, अभी तो उसके अपनी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, और इस नन्ही सी जान पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। और जैसे उसकी उम्र है, इस उम्र में बच्चों की माँ बनना हरगिज भी मुमकिन नहीं है। यकीनन वो बच्चे किसी और के हैं, और ये बात मैं पता लगा कर रहूंगी, क्योंकि वैसे भी इतनी कम उम्र में शादी कानूनन जुर्म है। इस बात से तो आप भी बखूबी वाकिफ है। मेरी बात पर सरदार के चेहरे का रंग उड़ गए। वो कहने लगे, ये पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं इलाके का बड़ा हूँ, यहाँ के सारे फैसले मैं खुद ही करता हूँ। आपको कोई परेशानी है तो मुझे कहें। मैं जानती थी कि वो यही कहेंगे। मैंने कहा कि अगर आप मुझे ये बता दें कि शमीम की इतनी कम उम्र में इतने बच्चे कैसे पैदा हुए हैं, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। दरअसल मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ नई नई चीज़ों पर तहकीकात भी करती हूँ। शमीम का केस मेरे लिए बिल्कुल अनोखा है, इसीलिए मैं इस पर काम करना चाहती हूँ। अगर वाकई वो इतनी कम उम्र में 4 बच्चों की माँ बनी है, तो ये बात सिर्फ इस इलाके में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मैं इसे शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ शमीम के टेस्ट करवाऊंगी, ताकि पता चले कि क्या ऐसा मुमकिन है। सरदार साहब ने सर झुका लिया, कहने लगे, डॉक्टर साहिबा, आपसे पहले जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं इसी वजह से इन्हें यहाँ से भगा दिया, क्योंकि वो लोग शमीम के मामले में पढ़कर मेरी जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आप क्योंकि बहुत शरीफ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप एक औरत हैं, इसीलिए आपकी इज्जत हम पठानों पर फर्ज है। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी, क्योंकि यही शमीम और इन बच्चों के हक में बेहतर है। आप इस बात का जिक्र कहीं और भी किसी से नहीं करेंगी। मैंने फौरन उसे वादा कर लिया कि मैं कोई भी बात बाहर नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ अपने अंदर का तजस्सुस मिटाना चाहती थी। ये बात तबई तौर पर किसी तरह भी मुमकिन नहीं थी, और इसीलिए सच जानना चाहती थी। मेरी बात सुनकर सरदार साहब ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। वो कहने लगे, हमारे इलाके के दूसरी तरफ एक दूसरा इलाका आबाद है। वो पठानों की एक अलग जात है, और इनसे हमारा काफी पुराना झगड़ा है। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाया और वहां के एक लड़के की मोहब्बत में उलझाकर उसे यहाँ से भगाने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेटी भूल गई कि वो लोग हमारे नस्ली दुश्मन हैं, और मोहब्बत के हाथों पागल होकर इस इलाके में चली गई। इन लोगों ने जानबूझकर इस लड़के से मेरी बेटी की शादी करवा दी।
مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا اور میری بیٹی غائب ہو جانے والی بات صرف اور صرف شمیم کی ماں جانتی تھی، کیونکہ وہ میری بیٹی کی خاص ملازمہ تھی۔ اس نے میری بہت مدد کی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کو تلاش نہیں کیا۔ میں کر ہی نہیں پایا۔ میں تھک ہار کر بیٹھ گیا تھا اور پھر پورے 5 سال بعد میری بیٹی دشمنوں کے جنگل سے کسی طرح بچ کر یہاں بھاگ آئی۔ اس کے ساتھ اس کے 4 بیٹے بھی تھے۔ اس نے بتایا کہ محبت کے نام پر اسے پھنسا کر پہلے اس کی شادی کی گئی، پھر اس پر بہت بری طرح ظلم ڈھایا گیا۔ وہ بیچاری زخموں سے چور تھی اور 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس پناہ دی، اس کا علاج شروع کروایا، لیکن اس کے 4 بیٹے ہمارے لیے مشکل بن گئے تھے۔ اپنی بیٹی کے غائب ہونے کو چھپانا میرے لیے آسان تھا، لیکن ان 4 بچوں کو چھپانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ میری حویلی میں گاؤں کے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ اگر میں کسی کو یہ بتاتا کہ 4 بچے میری بیٹی کے ہیں اور میری بیٹی بھاگ کر دشمنوں کے پاس گئی تھی، تو یہ علاقے والے اسے معاف نہ کرتے، بلکہ مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا کہ میں اپنی بیٹی کو سنسار کر دوں، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے شمیم کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور اسے درخواست کی کہ ان 4 بچوں کو اپنے پاس رکھ لے، اور اگر میری بیٹی کی ذہنی اور جسمانی حالت ٹھیک ہوتی تو میں ان بچوں کو ساتھ شہر بھجوا دیتا۔ لیکن وہ جس حال میں واپس لوٹی تھی، میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب میں نے شمیم کی ماں سے ان بچوں کے رکھنے کی بات کی تو وہ کہنے لگی کہ گاؤں والے سوال جواب کریں گے، اور ان کے سوالوں سے بچنے کا آسان طریقہ اور راستہ اس نے یہ نکالا کہ ان بچوں کو شمیم کے بچوں کا نام دے دیا۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ شمیم سارا وقت حویلی میں رہتی ہے، اس لیے میں نے ہی سب کے سامنے یہ بات بنائی کہ میں نے شمیم کی شادی اپنے ایک ملازم سے کروائی ہے اور یہ بچے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ ملازم میرے ہی کاموں سے شہر چلا گیا ہے اور یہ بچے میری حویلی میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ میری بات کے آگے کسی کو بھی بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے یہ بات یہیں ختم ہوئی اور یہ سب نے سمجھ لیا کہ یہ شمیم کے بچے ہیں۔ شمیم کی ماں کا مجھ پر یہ احسان ہے، اس نے میرے راز کو آج تک راز رکھا ہے۔ اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی اور شمیم میرے بچوں کو اپنی گودوں میں پال رہی ہے۔ صحیح وقت آنے پر میں شمیم کو اچھی جگہ شادی بھی کروا دوں گا اور ان بچوں کو واپس اپنی حویلی بھی رکھ لوں گا، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ سردار صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت بے بس نظر باپ آ رہے تھے۔ ساری دشمنیاں اپنی جگہ، لیکن ایک باپ کی محبت اپنی جگہ۔ میں خاموشی سے ایک نظر ان پر ڈال لی اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے وعدہ لیا کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ میں حویلی سے نکل ہی رہی تھی کہ میری نظر شمیم پر پڑی۔ وہ 4 بچوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ شاید وہ ان بچوں کو ان کی ماں سے ملوانے لائی تھی۔ مجھے بے اختیار ہی شمیم پر بہت محبت آ گئی، جس نے اپنی مالک کے آخری حد تک وفاداری نبھائی تھی۔ شمیم کتنی وفادار تھی، مجھے اس علاقے میں نوکری کرتے ہوئے اب سال ہونے والا ہے۔ اس 1 سال میں شمیم کو ان بچوں کے لیے بہت زیادہ حساس دیکھا ہے۔ وہ ان بچوں سے نہ صرف محبت کرتی ہے بلکہ ایک ماں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی انسانیت کی اصل پہچان ہے۔ اس دور میں ابھی بھی انسانیت باقی ہے۔ وہ لوگ ابھی بھی ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے پیش پیش رہتے ہیں۔